ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آج تہران میں ایک بہت بڑا جلوس جنازہ نکالا گیا، جس میں ایران سمیت دنیا بھر سے لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے۔ آج تہران سے سامنے آنے والے ان غیر معمولی مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑے ٹرک پر ایران کے قومی پرچم میں لپٹے شہید علی خامنائی کے تابوت کے علاوہ ان کی بیٹی، داماد اور بہو سمیت 14 ماہ کی نواسی کے تابوت رکھے ہوئے تھے، اور سیاہ لباس میں ملبوس لاکھوں افراد اس غیر معمولی جلوس جنازہ میں شریک ہوئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی سے نشر ہونے والی ہیلی کاپٹر فوٹیج میں دیکھا جا سکتا تھا کہ تہران کے آزادی اسکوائر سے شروع ہونے والا انسانوں کا سمندر آزادی اسٹریٹ پر کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور جلوس کے دوران ہزاروں سوگوار شہید علی خامنائی کی میت والے ٹرک کو چھونے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ بعض افراد اپنے رومال اور دیگر اشیاء ٹرک پر موجود افراد کی طرف اچھالتے رہے تاکہ وہ انہیں تابوت سے لگا دیں۔ اس موقع پر شدید گرمی کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے ذریعے ہجوم پر پانی بھی پھینکا جا رہا تھا تاکہ شرکاء کو گرمی سے کچھ راحت مل سکے۔ اس دوران شرکاء کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ سمیت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے دوران شہید ہونے والے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی نماز جنازہ ان کی شہادت کے تقریباً 4 ماہ بعد اتوار کو ادا کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے جمعے کو تہران میں ایک الوداعی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت کئی ممالک کے وفود نے شرکت کی تھی اور ایرانی حکام سے تعزیت کرتے ہوئے شہید علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اس موقع پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے مشیر محسن رضائی سمیت دیگر ایرانی حکام موجود تھے۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفد نے شرکت کی اور ایرانی حکام سے تعزیت کی۔ جمعے کو ہونے والی اس الوداعی تقریب کے بعد ہفتے کو شہید علی خامنائی اور دیگر شہداء کی میتوں کو تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلی میں عوام کے لیے رکھ دیا گیا، جہاں لاکھوں افراد نے 2 دنوں تک شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد اتوار کو تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلی میں شہید علی خامنائی اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کی پوری سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ شہید علی خامنائی کے باقی 3 بیٹے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، لیکن نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی شریک نہیں ہوئے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہید علی خامنائی کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی، میسم خامنائی اور مسعود خامنائی تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلی کے وسیع صحن میں رکھے گئے تابوتوں کے پیچھے نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی حکومت کے 3 اہم اراکین صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی بھی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسی طرح ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت بھی شہید علی خامنائی کے جنازے میں شریک تھی، جن میں سب سے اہم نام ایران کی طاقتور پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل احمد وحیدی کا ہے، جو نماز جنازہ میں شریک تھے، لیکن غیر معمولی طور پر نماز جنازہ کے موقع پر شہید علی خامنائی کے جانشین اور موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نظر نہیں آئے۔ واضح رہے کہ مجتبیٰ خامنائی بھی 28 فروری کو اپنے والد اور دیگر اہل خانہ پر ہونے والی بمباری میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد سے وہ سیکیورٹی خدشات اور علاج کی وجہ سے منظر عام سے غائب ہیں، اور اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کہیں مجتبیٰ خامنائی ابھی تک بہت زیادہ زخمی تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اب تک سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن یہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید مجتبیٰ خامنائی آنے والے دنوں میں جنازے کی دیگر تقریبات یا پھر اپنے والد اور اہل خانہ کی تدفین کے دوران منظر عام پر آئیں، کیونکہ جمعے سے شروع ہونے والے جنازے کے ان عوامی اجتماعات کا سلسلہ جمعرات تک ایسے ہی جاری رہے گا، اور آج تہران میں مرکزی جلوس جنازہ کے بعد شہید علی خامنائی سمیت دیگر شہداء کی میتوں کو زمینی راستے سے قم لے جایا جائے گا، جو ایران میں ایک اہم مذہبی شہر سمجھا جاتا ہے، اور پھر منگل کو قم میں ایک مرکزی جلوس جنازہ ہوگا۔ اس کے بعد بدھ کو شہید علی خامنائی کی میت کو طیارے کے ذریعے عراق لے جایا جائے گا، جہاں نجف اور کربلا میں جلوس جنازہ ہوگا۔ پھر جمعرات کو میت کو دوبارہ ایران لایا جائے گا، جہاں مشہد میں ایک اور جلوس نکالا جائے گا، اور پھر ایران کے شہید سپریم لیڈر کو ان کے آبائی شہر مشہد میں امام علی رضا کے روضے میں دفن کر دیا جائے گا۔ ایرانی حکام آئندہ دنوں میں بڑے جلوسوں کے لیے لاکھوں لوگوں کے اکٹھے ہونے کی توقع کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آمد و رفت، کھانے اور رہائش کا انتظام کریں گے۔ ساری صورتحال میں ایران اپنے شہید رہنما کا غم منا رہا ہے، اور اس غم کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور لوگوں کی ایک غیر معمولی تعداد اس میں شرکت کر رہی ہے، اور ایسے میں امریکی صدر ٹرمپ کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے، اور وہ حیران ہیں کہ ایرانی اتنی بڑی تعداد میں اپنے شہید رہنما کا غم کیوں منا رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ان کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے جنازے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
اس دوران ٹرمپ نے پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ ایرانی معاہدہ کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریقوں نے علی خامنائی کی تدفین کا عمل مکمل ہونے تک ایک ہفتے کے لیے مذاکرات روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اس دوران دونوں طرف سے ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس دوران ٹرمپ نے کہا کہ سارے ایرانی حکام وہاں موجود ہیں اور اگر ہم ایک حملہ کریں تو ہم سب کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ پھر ہمارے پاس مذاکرات کرنے کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کچھ ایرانی علی خامنائی کے جنازے میں رو رہے تھے کیونکہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ لوگ خامنائی سے نفرت کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق شاید ایرانیوں کے یہ آنسو جعلی ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات ہوئے تھے، جس کے بعد ثالث ممالک پاکستان اور قطر نے مثبت پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب دوبارہ مذاکرات شہید علی خامنائی کی تدفین کے بعد ہوں گے۔ ایسے میں اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور العربیہ نیوز کے مطابق ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 11 جولائی کو مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے حکومتی ذرائع سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کا اگلا دور 14 اور 15 جولائی کو ہو سکتا ہے۔ اس پوری صورتحال میں اگلے ہفتے ٹرمپ نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی جائیں گے، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ سے جلد ملاقات کی درخواست کر دی ہے، اور ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ان کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی، اور یہ ملاقات ٹرمپ کی نیٹو سربراہی اجلاس سے واپسی کے بعد ممکنہ طور پر اگلے ہفتے ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے مختصر ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، نیتن یاہو جانتے ہیں کہ باس کون ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو فروری میں وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہونے والی دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات ہوگی، جہاں نیتن یاہو نے ایران کے خلاف مشترکہ جنگ کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق اگلا ہفتہ شاید اس ملاقات کے لیے بہت جلدی ہو، کیونکہ ٹرمپ ترکی کے دورے پر جائیں گے، جہاں 7 اور 8 جولائی کو نیٹو سربراہی اجلاس ہوگا۔ اسرائیلی اہلکار کے مطابق ممکن ہے کہ یہ ملاقات اس اجلاس کے اگلے ہفتے ہو۔ واضح رہے کہ فروری میں ہونے والی ملاقات کے بعد سے ٹرمپ کے قریبی حلقوں میں نیتن یاہو کے بارے میں شکوک اور مایوسی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور امریکی اہلکار کے مطابق ٹرمپ کے بہت سے قریبی مشیروں کا خیال ہے کہ نیتن یاہو ہر معاملے میں غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ایسے میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران جنگ اور خطے کے دیگر معاملات کے باعث ٹرمپ اور نیتن یاہو کے قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور اندرونی سیاسی مفادات میں فرق بہت بڑھ گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات نیتن یاہو کے لیے بہت اہم ہوگی، کیونکہ وہ اکتوبر میں انتخابات کے لیے اسرائیل میں اپنی انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں، اور موجودہ سرویز کے مطابق نیتن یاہو اس وقت اپنے حریفوں سے بہت پیچھے ہیں۔